اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا دس ول ریزلٹ ان مدینہ فالنگ فرام آر ہینڈس، اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو میں سے کون وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے لیے اپنی آواز کو ریز کرے گا، فنڈ ریزنگ کرے گا، ان کے لیے ایفرٹ کرے گا، ان کے لیے دعائیں کرے گا، اور کون ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے گا، کون میچز دیکھتا رہے گا؟ اللہ یہ واقعات کریٹ کرتے ہیں اس دنیا میں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے کھوٹے کون ہیں۔ گرتے ہوئے بامز میں ان کی نماز ادا ہو رہی ہے اور اے سی لگی مساجد میں ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ شیم آن اس کہ جب حق کی باری ہم چپ ہو جائیں اور ہم کہیں نہیں یہ فالوورز میں نے صرف اپنے پیسے لینے کے لیے بنائے ہیں۔ آج آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اصل آپ کے خیر خواہ کون ہے۔ پیسے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے، پارٹیز اور باہر کے ٹورز کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ they are not worried about Muslims. they are not the least worried about what is happening to the ummah. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ٹرکش پریزیڈنٹ اردوغان نے کہا کہ اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو دس ول ریزلٹ ان مدینہ فالنگ فرام آر ہینڈس، اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو کعبۃ اللہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اینڈ دے ول بی رولنگ آر ہولی پلیسز، دے ول بی رولنگ استنبول، اسلام آباد، انقرہ، بغداد، شام اینڈ ایوری ویئر۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا جب انہوں نے کہا آمنا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا انہوں نے، اس کے بعد ان کے اس کلیم کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، ان کی اس زبان کے الفاظ کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا۔ کیوں یا رب؟ فَلِيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں اور وہ جان لے تم میں سے جھوٹے کون ہیں۔ جو بھی ایونٹ ہوتا ہے، جو بھی واقعات اس دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یا تو اللہ مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں، یا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پینش کرنا چاہتے ہیں، یا فیوچر کے ایونٹس کو اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہی از پریپیئرنگ دا مسلمس فار دوز ایونٹس۔ اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز اے پلان فار الاقصی۔ میں ایک بچے کی سٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں جو فلسطینی تھا، اغوا کر کے اس کو پیرنٹ سے دور لے گئے، اینڈ ہی واز سبجیکٹڈ ٹو ہیومن ٹریفکنگ، ان کو سلیو مارکیٹ میں اس کو پھر بیچ دیا گیا اور اس کو اکیوز کیا گیا اس کے برے ایکٹ کی وجہ سے، اور پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ برسوں جیل میں پڑا رہا۔ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بچے کے بارے میں ایک پلان تھا، کیونکہ نیک اور صالح تھا، اور اللہ نے اس کو وہاں سے نکال کے باہر نہیں لایا صرف، بلکہ گلوبل پاور دی، اور پھر ساری فیملی اللہ اس کے پاس لے آیا اور اس کو اپنی فیملی سے یونائٹ کر لیا۔ ان بچے کا نام ہے یوسف علیہ السلام۔ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کو کوڑے کے داموں بیچا جا رہا تھا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب وہ خاتون نے ان پہ اٹیک کیا اور ان کو ظلم کے ساتھ جیل میں ڈال دیا گیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر اور قدیر نہیں تھا کہ جب انہوں نے ان دو لوگوں سے کہا کہ میں اس ملک کے پاس میرا ذکر کرنا، وہ بھول گئے؟ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ had a plan for یوسف علیہ السلام، and that is the same thing with الاقصی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has a plan for الاقصی۔ یہ بٹھی تیار ہو رہی ہے، اور قرآن میں بار بار اور احادیث میں بار بار اس جو بلیسڈ لینڈ کا ذکر ہے، المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی ہے جس کے اندر اور اس کے ارد گرد برکت بھر دی گئی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ،
ہم نے لوط کو اور نوح کو نجات دی کس زمین کی طرف جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو ڈال دیا تھا. تو یہ وہ زمین ہے جس کے اندر اور جس کے ارد گرد برکت ہے. اٹ از اے لینڈ آف برکہ. واٹ ڈز اٹ مین کہ اس میں برکت ہے؟ اٹ مینز اے پارٹ آف برکہ. یہ اس کے لیے ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے. اس کو عزت ملے گی جو اس کے لیے کھڑا ہوگا، اور اس کو ڈسگریس اور ذلیل کر دیا جائے گا جو اس کو اپوز کرے گا، اللہ اور مسلمانوں کی اور نبی السلام کی خلاف ورزی کرے گا. پارٹ آف اٹ برکہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ پاک ہے، یہ اپنے آپ کو پاک کرے گی اور یہ مسلمانوں کو بھی پاک کرے گی ان کی ڈس یونٹی سے اور ان کے گناہوں سے. خریم بن فتق ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہیں شام کے، اور جو شام تھا وہ فلسطین تھا، فلسطین اور اس کے سبربز کا علاقہ تھا، جارڈن، لیبنن، سیریا اینڈ فلسطین. دے آر دا وپ آف اللہ آن ارتھ پنشنگ پیپل. جس طرح چاہے اور جس کے ذریعے چاہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے اور عذاب دیتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ the hypocrites منافقین will never be able to overcome the believers in this land except for some time. It is not allowed for them. اور کہا کہ hypocrites will only die in grief and sadness in this place. This is a part of barakah. فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پہ الٹیمیٹلی ہر اسلام کا دشمن اور ہر ظالم پیرش کر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. ہسٹری سی گواہ ہے. اب مونگولز کو دیکھ لیں، ان نے زمین کو رول کیا تھا، اور کیسا رول کیا تھا کہ یہ چائنا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ انڈیا اینڈ رشیا، یہ سارا ان کا تھا. ویسٹ آدھا ان کے پاس تھا. اور جب انہوں نے مسلم خلافہ کو، امپائر کو ہٹ کیا تو بغداد کو جلا کے رکھ دیا، اور دریائے دجلہ خون سے بہہ رہا تھا، اور بغداد کی گلیوں میں گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں، بچوں کا اور خواتین کا خون تھا، اور زمین پہ ان سے بڑی طاقت کوئی نہیں تھی. لیکن جب وہ ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کی طرف آئے منگولین امپائر کی، اور جب ان کی جنگ ہوئی سلطان سیف الدین قطز سے، اس جنگ کا نام ہے عین جالوت، جو 3 سپٹمبر 1260 کو لڑی گئی. اس کی جو وینیو تھا وہ غزہ تھا، اور وہاں پہ آ کے وہ تباہ ہو کے رہ گئے. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ while they were on their way to عین جالوت، جو فرسٹ ڈیفیٹ ان کو ملی تھی وہ غزہ کے شہر میں ملی تھی. اور اسی طرح سے جب مسلمانوں کی کروسیڈر سے جنگ ہوئی، گی ڈے لوزینیون، he was the king of Jerusalem، اس کی جب جنگ ہوئی صلاح الدین الایوبی سے، the battle was known as Hittin and the venue was Jerusalem and Palestine. So this is the place where people perish. نیپولین بوناپارٹ کو دیکھ لیں آپ، اس سے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ بہت بڑا ملٹری جنرل تھا، the most powerful general on the face of this earth in his era. جب اوٹومن امپائر سے اس نے ٹکرایا اور سٹی آف ایکا میں گیا، اور اس بیٹل کا نام تھا دا سیج آف ایکا ان 1291 اینڈ دا وینیو واز فلسطین. فلسطین جس کا کیپٹل جیروسلم، اور جس کو عربی میں کہتے ہیں القدس. القدس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیور. یہ اللہ کے نام سے ہے، القدوس. یہ جگہ خود بھی پیور ہے، اپنے رہنے والوں کو بھی پیور کر دیتی ہے، اور منافقین اور ظالمین کو اپنے اندر رہنے نہیں دیتی لمبے عرصے کے لیے، اور مسلمانوں کو بھی ان کے گناہوں سے اور جو ڈس یونٹی ہے اس سے پاک کر کے اکٹھا کرے گی یہ جگہ. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں امام ابن ماجہ کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے ملاقات ہوئی، اور وہ ان صحابہ سے جو ابسینیا اور حبشہ کے لیے ہجرت کرنے گئے ہوئے تھے، when they returned back، انہیں پوچھا تم نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، ہم نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا. ایک بوڑھی خاتون جو بڑی نیک اور صالح تھی،
وہ اپنے سر پہ ایک پانی کا جگ لے کے جا رہی تھی. ایک جوان ظالم شخص آیا اور اس نے اس کو دھکا دیا. وہ گری اور اس کا جو جگ تھا وہ ٹوٹ گیا. اور وہ خاتون کھڑی ہوئی اور کہتی ہے کہ واللہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی اسٹیبلش کرے گا، یعنی اپنا میزان قائم کرے گا، when he will establish his chair، اور جب اول اور آخر تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اور جب ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کریں گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں اپنا معاملہ تیرے ساتھ کس طرح حل کروں گے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he said کہ she spoke the truth، اس نے سچ کہا ہے. اور پھر کہا کہ how will اللہ سبحانہ و تعالیٰ ever bless a nation جو کمزوروں کی طاقتوروں کے خلاف مدد نہ کرے. What do you think? How can Allah subhanahu wa ta'ala ever bless a nation like US and Israel جو کہ اتنا ظلم کریں، مسلمان خواتین، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو سب کو قتل کریں، انائلیٹ کر رہے ہیں اس جگہ کو، کارپیٹ بامبنگ کر رہے ہیں اس جگہ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ ایسے نیشن کو لمبے عرصے تک اس دنیا میں حکمرانی دے. آپ کرنٹ سچویشن دیکھ لیں غزہ کی، سبحان اللہ. 5791 people are killed right now، مر چکے ہیں within a few days. 6000 کے قریب لوگ have been killed. کسی کا باپ، کسی کی بچے، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی. 2300 ان میں سے بچے ہیں اور 1332 ان میں سے خواتین ہیں. یہ غزہ میں بتا رہا ہوں میں، صرف غزہ میں بتا رہا ہوں میں، یہ ویسٹ بینک کی اسٹیٹس نہیں ہیں. 16,297 people are injured. اور یہ تو صرف سٹیٹس ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں. there are far more people who are injured، جس میں سے 2000 بچے ہیں اور 1400 لیڈیز ہیں. حماس تو ویسٹ بینک میں نہیں ہے. ویسٹ بینک میں 96 people are killed، 30 بچے ہیں ان میں سے. 1828 people are being tortured اور ان کو ہرٹ کیا گیا ہے، ان پہ ظلم کیا گیا ہے، وہ زخمی ہیں. اور کتنے ہی لوگ 1860 people are in jails، they are occupied. تو جو ملک جنریٹ کر رہا ہو، this is worse than Holocaust، تو اس کو کیا اللہ تعالیٰ لمبے عرصے کے لیے رکھے گا اس دنیا میں؟ this never happens. اور یہ مسلمان نہیں کہہ رہے، یہ ابھی ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے جیوز، ان کے اپنے اسرائیلی ہسٹورینز بھی کہہ رہے ہیں. بینی مورس کہتا ہے کہ اسرائیل will decline and Jews will be a persecuted minority. Those who can will flee to America. This is what Benny Morris said. کہ بہت soon this part of land جس کو ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کرتے اسرائیل، so called Israel، it will perish away. ابراہم بر کہتے ہیں کہ this is the end of Zionism. اب زائنزم ختم ہونے والا ہے. دے آر ڈانسنگ آن اے فلور جس کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ بہت ویک ہیں، جس کے پلرز بہت کمزور ہو چکے ہیں. اینڈ ایون ہینری کیسنجر، ہی پبلش این آرٹیکل، ہی سیڈ دیر ول بی نو مور اسرائیل. یو ایس کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے 16 انٹیلیجنس ایجنسیز نے، جن کا کمبائنڈ بجٹ ہے $70 billion کا، 82 پیجز کا ایک انالیسس لکھا انہوں نے، اور اس پیپر کا ٹائٹل دیا Preparing for a post-Israel Middle East. ایسا Middle East جس میں there is no more Israel. And they said کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس جو ہے is against the national interest of US. This is what they are saying. واللہ اگر یہ نہ بھی ہو، یہ کچھ بھی ایسا نہ کہہ رہے ہوں، تو صادق المصدوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دین ہے this will enter every place، ایوری سٹی جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یہ ہر پکے اور کچے گھر میں داخل ہو کے رہے گا. آنرنگ دوز ہو آر آنرڈ اینڈ ڈسگریسنگ دوز ہو آر ڈسگریسڈ. ہمیں اس کا پورا یقین ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. کہ میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو حق کی بات کہتا رہے گا، حق کو سامنے پیش کرتا رہے گا، حق کے لیے لڑتا رہے گا. لا يضرهم من خذلهم، ان کو تکلیف پہنچانے والے ان کو ختم نہیں کر پائیں گے.
جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، یعنی عیسیٰ ابن مریم نہیں آ جاتے اور وہ اسی حق پہ ہوں گے، دے ول نیور بی ایبل ٹو چینج. ان کو چینج نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ چینج ہوں گے. اس امت کی وہ حجت ہیں. اور حدیث کے اور الفاظ ہیں کہ the last of them اسی گروپ میں سے will fight المسیح الدجال. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ کہاں پہ ہوں گے؟ وَأَيْنَهُمْ یا رسول اللہ کہاں پہ ہوں گے؟ قال ببیت المقدس وَكَنَا فِي البیت المقدس، بیت المقدس میں اور بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے یہ لوگ. واللہ یہ دین غالب آ کر آئے گا. انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون. حتیٰ کہ ہمیں تو یہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ یہ شجر اور حجر، پتھر اور درخت اور زمین اور نان لیونگ بینگز کہ بول پڑیں گے قیامت سے قریب، یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی فاقتلوہ. اے مسلم ادھر آؤ، اے عبداللہ ادھر آؤ، یہ یہودی ہے، اسے قتل کرو. غرقت کے درخت کے علاوہ بیکاز اٹس اے جیو ٹری. اور یاد رکھیں نیور ڈسپیئر، ہوپ لیسنس نہیں ہونی چاہیے. ایسا ٹائم انبیاء پہ بھی آیا. ہم تو پھر بھی گناہ گار مسلمان ہیں نا. انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین پہ بھی ایسے وقت آئے کہ حتیٰ اذا استیأس الرسول، کہ جب رسول بھی نا امید ہونے لگے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان کو یہ گمان لگا کہ ان کو جھٹلا دیا جائے گا. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا ونجی من نشاء. حتیٰ کہ جب رسولوں نے بھی یعنی وہ ڈسپیئر کا شکار ہونے لگے، مایوسی کا شکار ہونے لگے. وظنوا انہم قد کذبوا، اور گمان لوگ کرنے لگے کہ ان کو جھٹلا دیا گیا ہے، ان کے پاس اب ہیلپ نہیں آئے گی. جاءہم نصرنا، تب ہماری مدد آ گئی اور ہم نے جس کو چاہا نجات دے دی. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہماری جو پنشمنٹ ہے وہ وکڈ لوگوں سے اور مجرمین سے کبھی سائڈ نہیں لیتی، یعنی ان سے دور نہیں جائے گی. اور ان کو سبحان اللہ ان کو پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا. ہم سمجھتے ہیں ہمیں نہیں آزمایا جائے گا. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر اللہ. ان کو ٹیسٹ کیا گیا، ان کو ہلایا گیا، ان کو شیک کیا گیا، ان کو یعنی جھنجھوڑا گیا. حتیٰ کہ رسولوں نے بھی کہہ دیا اور جو ان کے صحابہ تھے جو حواریین تھے انہوں نے بھی کہہ دیا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، ہماری مدد بہت قریب ہے. احد کے موقع پہ جب حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی پوری باڈی کو تباہ کر دیا گیا والعیاذ باللہ، اور ان کے کلیجے کو نکال دیا گیا، وہ شہید ہے انشاءاللہ اللہ کے پاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا روئے، لیکن اس رونے نے اور اس انسیڈنٹ نے ان کو مایوس نہیں کیا، اور کچھ سے عرصے بعد اسلام غالب آ گیا اور فتح مکہ ہو گیا. فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اس ڈر سے کہ میری کوئی ٹائرنی کو، میرے کسی بادشاہت کو کوئی تباہ نہ کر دے، کوئی لے نہ لے مجھ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو سے گھر میں پال پوس کے بڑا کیا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعقلون. اللہ اپنے حکم پہ غالب ہے. یہ جو حالات اور واقعات کریٹ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہیز اے پلان. اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون کام کرے گا اور تم میں سے کون پیچھے ہٹ کے رہے گا، تم میں سے کون شیڈو بیننگ سے ڈرے گا اور تم میں سے کون نہیں ڈرے گا، تم میں سے کون وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے لیے اپنی آواز کو ریز کرے گا، فنڈ ریزنگ کرے گا، ان کے لیے ایفرٹ کرے گا، ان کے لیے دعائیں کرے گا، اور کون ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے گا، کون میچز دیکھتا رہے گا. تم اللہ یہ واقعات کریٹ کرتے ہیں اس دنیا میں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے کھوٹے کون ہیں. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. قریب کن لوگوں کے ہے؟ ان کے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ لڑتے رہو اور انشاءاللہ شہادتیں دو، اور جب بیت المقدس فتح ہو جائے گا تو ہمیں ایک گولڈ پلیٹ میں رکھ کے دے دینا اور ہم وہاں کے آ کے نماز پڑھ لیں گے. جو کچھ نہیں کرتے، نہیں. مدد ان کے ساتھ ہے جو اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں. ان کو تکلیف ہے مسلمانوں کے قتل ہونے پہ، وہ میچز کو انجوائے نہیں کر پاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ان کو وہ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی،
یہ ان کو مزید ایکٹیویٹ کرتی ہیں ٹو ڈو مور فار الاقصی. وہ اپنی زندگی بدلتے ہیں, وہ اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ایک دن اللہ کی مدد آ کے رہے گی. جو غزہ کی بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم رات کو بھی حجاب لے کے سوتی ہیں, کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر رات کو بمبارڈمنٹ ہو اور وہ ظالم رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے بمبز مارتے ہیں, لوگ نیند میں جو ہے نا ان کے پوری کی پوری بلڈنگز گر جاتی ہیں. تو غزہ کی بہنیں کہتی ہیں کہ اور سبحان اللہ میں نے خود اپنے قریبی جاننے والوں سے ان کے بارے میں سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حجاب پہن کے سوتے ہیں اور نقاب پہن کے سوتے ہیں, تو جب لوگ آئیں اور ہمیں اس پورے ربل کے نیچے سے ڈھونڈیں تو ہمارے جسم میں کچھ حصہ انکور نہ ہو. سبحان اللہ. گرتے ہوئے بامز میں ان کی نماز ادا ہو رہی ہے اور اے سی لگی مساجد میں ہماری نماز قضا ہو رہی ہے. یہ تو ہمارا حال ہے. سو مائی میسج ٹو دا پیپل آف غزہ اس یہ ہے کہ تم لوگ امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہو. جو امت کی 3rd ہولیسٹ پلیس تھی المسجد الاقصی, بیت المقدس, تم اس کی حفاظت کر رہے ہو. یہ ہم پہ فرض تھا تو ہمارا فرض ادا کر رہے ہو. اور واللہ تم لوگوں نے پوری امت کو یونائٹ کر دیا ہے. کوئی فرقہ کسی کو نہیں دیکھ رہا, سب الاقصی کے لیے اکٹھے ہیں. کوئی ملک کسی کو نہیں دیکھ رہا, سب الاقصی کے لیے اکٹھے ہیں. تم نے صحابہ کی یاد دلا دی جن کے بارے میں کہا گیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم, کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ لوگ تمہارے خلاف کٹھے ہو گئے, سارے کے سارے ممالک, سارے کے سارے عرب ٹرائب سب کٹھے ہو گئے تمہارے خلاف. فخشوہم, ڈرو ان سے, کیا کر رہے ہو تم. فزادہم ایمانا, اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا. وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل, انہوں نے کہا حسبنا اللہ, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا. واللہ یہ آیات اگر آج کسی پہ فٹ ہوتی ہیں تو وہ غزہ کے لوگ ہیں اور فلسطین کے لوگ ہیں, کہ جب پورا دنیا, امریکہ, سپر پاورز, اسرائیل, سب ان کے خلاف ہے, نیٹو فورسز ان کے خلاف ہیں, اور ان پہ بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے, وائٹ فاسفورس ان پہ پھینکا جا رہا ہے, جو یعنی وار کرمنلز ان پہ حملہ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل لاء کے میں بھی بین ہے, بٹ وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں, جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, جب بھی بام گرتا ہے, ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو غزہ والے اس امت کا فرض ادا کر رہے ہیں. اس مسلم امت کے لیڈرز کے لیے بھی ایک میسیج ہے, یاد رکھیں اللہ نے آپ کو اتھارٹی اور پاور دی ہے تو آپ سے سوال بھی اتنا زیادہ ہوگا. زیادت الشریف تعنی زیادت التکلیف, جس کے پاس پاور زیادہ ہے اس سے پوچھا بھی جائے گا. ود مور پاور کمز مور رسپانسبلٹی. آپ پہ واللہ فرض اور واجب ہے ان کی مدد کرنا. ہم کلونیلزم کا شکار نہیں ہیں, ہم اپنی ڈیڈ اینٹ کی مسجد اور اپنا ملک بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے. وی آر ون امہ. وین وی سیڈ لا الہ الا اللہ وی آر ون امہ. چاہے وہ پاکستانی ہو یا فلسطینی ہو, چاہے وہ سیرین ہو یا ایجپشین ہو, چاہے کوئی بھی ہو, مسلمانوں کی مدد کرنا ان کے لیے واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتھارٹی اور ملٹری ٹیکنالوجی اور ویپنری دی ہے, اور ایک پورا آرسنل کھڑا آپ کے پاس. یہ واجب ہے آپ پہ کہ آپ ان کی مدد کریں. وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. قرآن کا حکم ہے یہ ہم سب کے لیے کہ تیاری کر کے رکھو, اپنے گھوڑے تیار رکھو, اپنے ویپنز, اپنے میزلز تیار رکھو. کیا فائدہ ان ابابیل کا جن کا ٹیسٹ کیے جا رہا ہے اور سکسیسفل ہو رہے ہیں, کہ جب اسرائیل اور یو ایس ایڈ کر رہے ہیں اس وار کو اور تباہی پھیر رہے ہیں ان کی, اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ملیٹریلی یا فائنینشلی, تو پھر ان پیسوں سے جا کے چوڑیاں خرید لیں اور ان کو ہاتھوں میں پہن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کے خلاف جہاد کیا اور مکن سے خلاف جہاد کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کانٹریکٹ توڑا تھا. انہوں نے آج بھی کانٹریکٹ توڑا ہے, بٹ ہم خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ قریشیوں نے تو نان مسلمہ قتل کیا تھا جو مسلمانوں کے الائے تھے. اللہ کے نبی نے ان کے خلاف جہاد کیا, اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ. کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہو اور جہاد نہیں کرتے ہو؟ کہ جب مستضعفین جو کمزور لوگ ہیں, مردوں میں سے, خواتین میں سے اور بچوں میں سے, کہتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية, یا رب اس بستی سے نکال ہمیں جہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے,
وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ہمارے لیے کوئی ولی بنا دے، کوئی مددگار بنا دے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کوئی مددگار بھیج دے. یہ آیات ہمارے لیے ایز اف قرآن آج نازل ہو رہا ہے. اِن يَنْصُرْكُمْ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تم غالب آؤ گے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر تم اللہ اور اس کے نبی کے دین کو دھوکہ دو گے، تم دین پہ نہیں چلو گے، اس کے فرمانبرداری نہیں کرو گے، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پہ مومن ٹرسٹ کرتے ہیں اور ریلائی کرتے ہیں. دس از اباؤٹ ٹائم دیٹ وی ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ہمارے دین کی مدد کرے گا. اور میرا میسج ٹو دا نان مسلمز اینڈ دا کفار، اور جو ظالمین ہیں جو آج غزہ کے بہنوں اور بچوں پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، ڈرپوک لوگ ہیں یہ. دے فائٹ بیہائنڈ والز، دے فائٹ بیہائنڈ فورٹس. قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں دے ول نیور کم ان فرنٹ آف اس، اور بیٹل فیلڈ میں سامنے نہیں آئیں گے. یہ ہمیشہ سے پیچھے سے بھاری ڈرپوک ہیں. یہ زندگی سے محبت کرتے ہیں اور موت سے بھاگتے ہیں. دے ول نیور آسک فار شہادہ اینڈ ڈیتھ، بٹ وی مسلمز وی ڈیزائر شہادہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جو اصل چہرہ ہے، جو یہ ورلڈ پیس میکرز بنے پھرتے ہیں اور ہیومن رائٹس سے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشیا اور یوکرین کی وار کو بالکل ہمارے سامنے دکھا دیا، اور ان کا وہاں پہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ دکھا دیا کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے. اور جب اسرائیل نے غزہ کا جنریٹ کیا اور ایک میس مرڈر کیا، تو یہ یہاں پہ کیا کر رہے تھے. میڈیا وہاں پہ کیا کر رہا تھا، اور میڈیا اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے. یہاں پہ زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمان اتنے نائیو اور معصوم اور بھولے ہو چکے ہیں کہ ان کو بھی جو نیریٹو افیکٹ کر رہا ہے. یاد رکھیں، ڈو ناٹ لیٹ دا میڈیا کنٹرول یور نیریٹیوز. یہ سب جھوٹ، اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ لگنے لگے. جب موسیٰ نے فرعون کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی، تو فرعون نے اوپر سے آیا اور نیریٹو اپنا پیش کرنا چاہا. فرعون نے کہا وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَالَّذِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ تو نے جو کیا اس کے بعد بھی تو انکاری ہو گیا ہے. یعنی تم نے جو مصر کے بندے کو، بنو اسرائیل ایک بندے کو مار دیا تھا، ہمارے بندے کو، اور تو بھاگ گیا تھا، تو انکاری ہو گیا، یعنی تو انکار کر اس بات کا. فرعون نے وہی جو آج اسرائیل کام کر رہا ہے، اور جو یو ایس کا میڈیا BBC اور CNN کام کر رہے ہیں، وہی کہا. تو موسیٰ نے کیا کہا کہ تب مجھے دین کی سمجھ نہیں تھی، میں ظالمین میں سے تھا، اور پھر میں نے توبہ کر لی. اور موسیٰ نے اپنا نیریٹو چینج کیا، اور اس کے پچ پہ نہیں کھیلا، بلکہ کہا کہ تم یہ بات کر رہے ہو جب تم نے ہزاروں بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا، and you are talking about this, you are talking about human rights, and you are talking about the lives of innocent women and children. A believer is not always on back foot. He controls narrative. He is always on front foot. تو یہ تو میسج ان کے لیے تھا. اور میرا میسج امت کے لیے ہے کہ we Muslims are like one body. اور جب باڈی کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر تو مجھے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو واللہ ہی ہمارے ایمان کی نشانی ہے. اور اگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان خوش ہوتا ہے ایک مسلمان کو خوش دیکھ کے، اور مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے مسلمان کو تکلیف دے کے. اور اگر اسے تکلیف نہیں ہو رہی، ہی از ناٹ ون آف دیم. ہمارے ایمان کو ریوزٹ کریں، کلمہ کو دوبارہ پڑھیں. ہم نے شاید اسلام قبول اس سے نہیں کیا، ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہو چکا ہے. سو کوئکلی سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، ڈو ناٹ بلیٹل دا پاور آف دعا. دعا کریں کثرت کے ساتھ، تہجد میں اٹھ کے. اف یو آر سیریس اباؤٹ دا کاز آف فلسطین، ویک اپ ان تہجد اینڈ پرے تہجد فار دیم. دوسری چیز، اویئرنیس پھیلائیں کہ وہ جو کرائمز کر رہے ہیں اسرائیلی اور امریکنز آن فلسطینی، سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلائیں، بات کریں، النکبہ کے بارے میں بات کریں. جو پچھلے 75 ایئر سے کیٹاسٹرفی فلسطینی پہ آئی ہوئی اس کے بارے میں بات کریں. خود بھی ایجوکیٹ ہوں، لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں. تیسری چیز، لٹریچر کو پڑھیں اور پھیلائیں، پرنٹ کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں. آفیسز میں پورے میگزینز بنائیں آن دس ایشو. اور یہ چیز لوگوں کو، اف یو آر گڈ ایٹ کانٹینٹ رائٹنگ، اف یو آر گڈ ان ہسٹری، یہ کانٹینٹ کریٹ کریں اور لوگوں کو دیں. فورتھ چیز، لوکل جو آپ کے سٹی میں بل بورڈز ہیں
وہاں پہ اویئرنیس پھیلائیں, بسز پہ, وینیوز پہ پکچرز لگائیں اور بل بورڈز پہ فلسطین کے حوالے سے میسیجز دیں لوگوں کو. 5ویں چیز یہ ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کریں. اگر آپ کے ملک میں وہ الاؤڈ ہے اور وہ آپ کا رائٹ ہے تو پیسفل پروٹیسٹ کریں. 6ٹھی چیز, بائیکاٹ کریں ان کے پروڈکٹس کا, جتنے بھی ان کے پروڈکٹس ہیں, میکڈونلڈز, کوک, یونیلیور, ان سب کا بائیکاٹ کریں. اور اس طرح کے لوریل, یہ سب ان کے پروڈکٹس ہیں. سبحان اللہ, ہمارے ڈیلی کے آئٹمز جو ہم اسمارٹ شاپنگ کر سکتے ہیں اور ان کو ایوائڈ کر سکتے ہیں, وہ ان کے پروڈکٹس ہیں, ان کو بائیک آؤٹ کریں. اور ڈو ناٹ بلیٹل دس, ان کو بہت بڑی ہٹ پڑی ہے اس چیز سے, بہت بڑا فائنینشیل ان کو ہٹ پڑی ہے اس چیز سے. 7th چیز از کنٹریبیوٹ فائنینشلی. چیریٹی آرگنائزیشنس کو جو ٹرسٹ وردی ہیں لائک الخبیب فاؤنڈیشن, آپ ان کو ڈونیٹ کریں انشاءاللہ. خود بھی ڈونیٹ کریں اور لوگوں کو بھی فنڈ ریز کریں اس کاز کے لیے. اور یاد رکھیں یہ کاز یہ لمبی عرصے تک چلے گی, یہ صرف مہینے 2 کی بات نہیں ہے. ہم نے جو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے, لوگ عجیب کچھ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ بھی ایڈ نہیں پہنچ رہی. یہ بات ٹھیک ہے, ایڈ جو ہے نا رکی ہوئی تھی. رفح کراسنگ سے اب کچھ دن پہلے 20 ٹرکس کی ایڈ گئی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ آج فنڈ ریز نہیں کریں گے تو 6 مہینے بعد اگر آپ کہیں نا فلسطینی بچے کے لیے مجھے فنڈ ریز کرنا, آپ کو کوئی پیسے نہیں دے گا. آپ نے آج لوگوں کے دلوں میں الاقصی کو جگانا ہے. آپ نے آج جو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کے وہاں پہ گھر کون بنائے گا, وہاں پہ اسکولز کون بنائے گا, وہاں پہ ہاسپٹلس کون بنائے گا, وہاں کے جو بچے 6 دن کے جو بچے یتیم ہوئے ہیں کون ان کی پرورش کرے گا, کون ان کو پیسے دے گا. اور اصل مقصد ہے مسلمانوں کو قربانی کے لیے تیار کرنا. بے شک پیسے کو لے کے جیسے ہی راستے کھلیں تب پہنچائیں. I'm not saying کہ آج پہنچائیں, ان کو پاسبل بھی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کھڑا کرنا, مسلمانوں کو جگانا, الاقصی ان کے دلوں میں زندہ کرنا. اکٹھے کریں لوگوں کو اور وہاں تک پیسے پہنچائیں, جس فاؤنڈیشن کے تھرو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں, ٹرسٹ وردی فاؤنڈیشن کے تھرو. اسی طرح سے اپنے آپ کو جو سوشل میڈیا پہ آ سکتے ہیں, جو مین اسٹریم میڈیا پہ آ سکتے ہیں, کنڈیم کریں اس بات کو مین اسٹریم میڈیا اف یو کین. 9th پوائنٹ یہ ہے کہ لیگل کیسز فائل کریں انٹرنیشنل کورٹس میں. جس حد تک آپ لیگلی اس کیس کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں, جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں, لابینگ کریں, اکٹھا کریں اور آگے بات پہنچائیں. ڈپلومیٹک لیول پہ بھی پروٹیسٹ کریں. ایمبیسڈرس کو لیٹر لکھیں اگر ان کے ایمبیسڈر آپ کے موجود ہیں آپ کے ملک میں. ٹوٹل ٹریڈ بائیکاٹ کرنا چاہیے مسلمانوں ممالک کو ان کے خلاف ایٹ کنٹری لیول, کہ نو ٹریڈ ود سچ پیپل, ود سچ کنٹریز جو ظالم ہیں اور جو مسلمان پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اور ان پہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. میسیکر ہو رہا ہے اور جینوسائڈ ہو رہا ہے, اٹس اے کیٹاسٹرفی, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. مسلمان ممالک کو ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دینے چاہیے ایسے ممالک کے ساتھ. اور آخری پوائنٹ یہ کہ ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے اس کاز کے لیے. اگر الاقصی ہمیں یونائٹ نہ کر سکی تو واللہ ہمیں کچھ یونائٹ نہیں کر سکے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اپنے ایمان پہ کام کریں, نہ پریشان ہو, نہ ڈپریشن میں جائیں, اپنے ایمان پہ کام کریں. ہم واللہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم غالب آ کے رہو گے, تم اوپر رہو گے اگر تم مومن ہو. اینڈ آئی ایم ویری آپٹمسٹک اباؤٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا فیوچر. یس تباہی ہوگی, یس شہداء اور ہوں گے, یس ہمارے ایمان کو آزمایا جائے گا اور ہمارا امتحان لیا جائے گا, اور شاید ہم اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کو کی فتح نہ دیکھ سکیں, بٹ واللہ وی ہیو سین دا بگننگ. وی مے ناٹ سی دا اینڈ بٹ وی ہیو سین دا بگننگ آف دس چینج. جیسے مصعب بن عمیر تھے, انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا, انہوں نے اسلام کا غلبہ نہیں دیکھا, بٹ انہوں نے سٹارٹ دیکھا تھا. حمزہ نے سٹارٹ دیکھا تھا, اینڈ نہیں دیکھا. ہم وہ جنریشن ہے جو انشاءاللہ سٹارٹ دیکھ رہے ہیں, اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھیں جب وہ یہودیوں کے قبضے سے آزاد ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کاز کے لیے یوز کرے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے. اور لاسٹ چیز وہ یہ کہ بڑے افسوس ہوتا ہے مجھے مسلمان انفلوئنسرز پہ جن کے ملینز آف فالوورز ہیں, تھاؤزنڈز آف فالوورز ہیں, دے ڈونٹ اسپیک اے ورڈ فار فلسطین. وہ ایک لفظ نہیں بول رہے. ایون نان مسلمز انفلوئنسرز کو آپ دیکھ لیں,
جسٹن بیبر کو دیکھ لیں، جارڈن پیٹرسن کو دیکھ لیں، ان میں سے تو اکثر ایتھیسٹ بھی ہیں، کچھ کرسچنز ہیں، وہ تو ان کا سیم دین بھی نہیں ہے، وہ تو ایک دین کے قائل بھی نہیں ہے، اور ان کے بارے میں تو نہیں ہے کہ وہ بھائی ہیں یا ایک جسم کی مانند ہیں. ہم تو ایک جسم جیسے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، ہم لوگ بھائی بہن ہیں، اور ہم لوگ کا جسد الواحد ایک جسم کی طرح ہے. اینڈ دے آر اسپیکنگ، جسٹن بیبر طرح کے لوگ بول رہے ہیں کہ پریئنگ فار اسرائیل، اینڈ جارڈن پیٹرسن بول رہا ہے گیو دم ہیل، نیتن یاہو کو بول رہا ہے. بٹ وی مسلمز آر سائلنٹ، ہمیں چپ لگی ہوئی ہے. اینڈ the worst thing is we're talking about Pakistan and Afghanistan's match and Pakistan and India's match. We're making videos and talking about stuff, but we're not speaking about Al-Aqsa and Palestine. Shame on us. ہم نے اس لیے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے کہ جب حق کی باری ہے ہم چپ ہو جائیں، اور ہم کہیں نہیں یہ فالوورز میں نے صرف اپنے پیسے لینے کے لیے بنائے ہیں. آج آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اصل آپ کے خیر خواہ کون ہے. یہ صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں. پیسے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے، عائشیاں کرنے کے لیے، پارٹیز اور باہر کے ٹورس کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دے آر ناٹ ورڈ اباؤٹ مسلمس، دے آر ناٹ دے لیسٹ ورڈ اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ٹو دا امہ. دے جسٹ لیو مائی سیلف والا لائف اسٹائل. نو کہ آپ کے رول ماڈلس کون ہیں. ڈو ناٹ فالو پیپل جن کو مسلمانوں کے بارے میں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ برباد کر دے، اور میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے اور عروج دے، اور ہمیں الاقصی کے لیے اور فلسطین کے لیے اور ہماری نسلوں کو بھی اور ان کی نسلوں کو بھی اس کاز کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق دے. الاقصی کو فتح کرنے والے سب سے پہلے یوشع بن نون تھے، اور پھر عمر بن خطاب تھے، اور پھر صلاح الدین ایوبی تھے. چوتھا وہ کون شخص ہوگا جو الاقصی کو اور فلسطین کو ان یہودیوں کے ظلم سے نجات دے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.